لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کنیز فاطمہ مرحومہ بنت ابن حسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. تو ایک چیز جو ہے، اگر آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہم السلام کو آپ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے. میں اس پر ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں. اور یہ روایت اس بات پر ہم لوگوں سے مراد یعنی ذاکرین کو اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ بھیا سنبھل کے رہو. اس لیے کہ جو اتنا جملہ زبردست ہے، کتنا بھروسہ ہے. چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب ہے، لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو یقیناً یہ لوگ عمل کرتے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ امام شاید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں کمی نہیں ہے. ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے تو وہ اپنے امام کی مرضی پہ چلیں گے، ہے نا. تو پھنسا کون؟ کل کو ابھی ایسے اتنے لوگ ہیں قیام کے، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کہ صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں رہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں. کیوں مجلس نہیں ہوتی تھی؟ ہاں صاحب ہوتی تو تھی، وسیع صاحب کو بلایا تھا ہم نے، بڑی محنت سے تو ملے وہ. پکڑو، کیوں نہیں بتایا ان کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ بچ جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. آپ سمجھ رہے نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ امام کو آپ کے اوپر بھروسہ ہے. آج ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارا امام ہم سے آپ سے کیا چاہتا ہے. اور جو چیز میں کہنے جا رہا ہوں وہ چاہے کوڑاہی ہو، چاہے جلال پور ہو، چاہے مصطفیٰ آباد ہو، چاہے فیض آباد ہو، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں یہ بیماری نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں ہے، گاؤں تو چھوڑیے، کوئی خاندان چھوڑیے، گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ مشکل نہ ہو. کون سی؟ مقطع سے سمجھ میں آیا کہ ظفر نام ہے آپ کا نا. ہم زندگی میں ان کو معاف نہیں کر سکتے. ظفر نے ہم کو ایسی بات کہی ہے مولوی صاحب کہ ہم معاف کرنے سوال ہی نہیں پیدا. یہ ہر گھر میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ تنی امام سے پوچھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں. صلوات پر محمد. تو اب آپ جب پہلے قرآن سے چلتے ہیں پھر اہل بیت. میں نے جو آیت پڑھی ہے بڑی زبردست ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. تو انفاق کا بڑا مرتبہ ہے.
ایک بات بتائیں کہ انفاق متقیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ کہاں ہے؟ شروع میں ہے قرآن کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کی. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. نمبر ایک، وہ جو غیب پر. ایک بات تو تو لوگ نوٹ کر لو کہ کا مطلب کچھ تو تقویٰ ہے کہ ایمان بالغیب آئے. صلوات، کچھ تو ہے، بقیہ تھوڑا اور ٹھیک کرو. تو پہلی پہچان کیا ہے متقیوں کی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ یاد ہے سب کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اب یہ روزی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جو ان کو روزی دی ہے، 50,000 پینشن پا رہے ہیں، روزی ہے؟ بالکل رزق ہے، روزی ہے، وہ بھی رزق ہے، روزی ہے. 1,00,000 روپیہ تنخواہ پائے رہے ہو، رزق ہے. کیا کرتے ہیں شاعر صاحب آپ؟ ہاں، 1,00,000 روپیہ تنخواہ پا رہے ہیں، روزی ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کہ خالی پیسہ روزی نہیں ہے. صلوات بر محمد. مسئلہ یہاں ہے، سمجھے آپ؟ خالی پیسہ روزی نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے وہ اپنے حساب سے ایک طرح کی روزی ہے. آپ کی میتھ بہت بڑھیا ہے، آپ سے اچھا کوئی میتھ پڑھانے والا پورے جعفر آباد میں نہیں ہے. تنخواہ مل رہی ہے، اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ جو بیچارے جو ہے فیس نہیں دے سکتے، ٹیوشن نہیں کر سکتے. ایک ٹھو بلیک بورڈ لے لو، کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ آؤ لڑکے ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہم پڑھائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سمجھ گیا؟ اللہ نے زبان اچھی دی ہے، تھوڑا لوگ مجلس پسند کرتے ہیں تو بہت زیادہ اینٹھو مت. اگر کوئی کہہ دے تو ٹائم کیسوں کس 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 کے نکال کے پہنچو. کیوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو منتری ہوئے گئے ہو، تمہاری ایک زبان پر 4 آدمیوں کا کام لگ جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ بینک کے مینیجر ہیں، وہ بیچارہ 15 دن سے ٹہل رہا ہے، تم چاہو تمہاری ایک دستخط سے ہو جائے گا. اللہ کہتا کرو. تقوی کی پہچان یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق خالی پیسے کا نام نہیں ہے، روزی خالی جو ہے وہ کھانے کا نام نہیں ہے. اللہ نے جو دیا ہے وہ لے کے قوم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صلوات فرما. اور کرنا جو ہے تمہارے پاس اس کو لے کے برادری کے لیے، قوم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اس سے ایک فائدہ ہوگا. کیا؟ تو چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھت ہو، مولوی صاحب نقشے بازی کرو گے تمہاری اولاد نہیں بن پائے گی. وہ تو بہت اچھے ڈاکٹر ہو، لوٹ رہے ہو، تمہارا لڑکا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا. کہاں سے ہم نے کہا؟ روایت کہتی ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ہیں، یخصہم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کیوں مخصوص کرتا ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے بقیہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اگر فائدہ پہنچے گا تب تو یہ نعمت رہے گی، اور اگر نہیں پہنچے گا اللہ تم سے چھین کر کے دوسرے کو دے دے گا. صلوات برحمت. ہو گئی بات ہے، دوسرے کو دے دے گا. تو میرے خیال میں اتنا ہو گیا. تو اب روزی وہ رزق ایک نہیں ہے، تو جب رزق ایک نہیں ہے تو جو ہے اس کو انفاق کرو. تو کسی کے پاس کوئی نیتا ہے بڑھیا، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بڑھیا وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، کوئی ذاکر ہے بڑھیا وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. جو جہاں ہے وہ کر رہا ہے. اس میں سب سے اچھا انفاق کیا ہے؟ سوال یہاں ہے نا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ اشارہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون. پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. تو اس کا مطلب پبلک پوچھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ رسول اللہ جواب دیتے. اللہ نے فرمایا قل العفو، ان سے کہو ایک دوسرے کو معاف کرو. صلوات. سمجھ گئے؟ تو سب سے بڑھیا انفاق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا.
کہنے لگے صاحب معاف کرنا تو یہ بھی تو اسلام کہتا ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بدلہ لے سکتے ہیں، تب ہم بدلہ لیں گے، کہا لے لو بدلہ، مگر بدلہ لینے میں جانتے ہو پریشانی کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ بدلہ لینے میں پریشانی کیا ہے؟ تو یہ ماسٹر صاحب نے ہم کو ایک جھاپڑ مار دیا تو ہم کو حق ہے کہ ہم بھی ان کو مار دیں ایک جھاپڑ، مگر شرط کیا ہے کہ جتنی تیز مارا ہے اتنا تیز ہو، ذرا سا اگر 20 ہوا تو بجائے مظلوم ہونے کے مولوی صاحب تم ظالم بن جاؤ گے۔ تو اب صلوات بر محمد وآل، اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بارے میں انہی کی بات آپ کی خدمت میں نقل کر دوں، بڑی زبردست فرماتے ہیں کہ وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْاِقْتِصَارَ عَلَى مُجَرَّدِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْجَوَابِ مشکل، اس لیے کہ یہ بات تو پکی ہے کہ جتنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اتنے پر رک پانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا، کیا نام ہے آپ کا؟ منتظر صاحب کہنے لگے یہ وسیع حسن صاحب کم ہے یار، ہم کہیں منتظر کون بہت سے ہیں؟ پاگل ہیں، سڑی ہیں، بیوقوف ہیں، چور ہیں، بدماش۔ غصہ آتا ہے تو ایک کا 10 بولتے ہیں، ہے نا؟ تو انہوں نے تو ایک ٹھو کہا تھا نا، تم نے 9 ٹھو کہہ دیا، تو ایک تو جواب میں ہو گیا، 9 کا حساب کون دے گا؟ صلوات ہے نا، ایک تو جواب میں ہو گیا نا، 9 کا حساب۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَلَعَلَّ السُّكُوتُ عَنْ أَصْلِ الْجَوَابِ، اس لیے جواب دینے کے بجائے چپ رہ جانا، وَإِحَالَةُ الْإِنْتِقَامِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْبَابِ، اور بدلہ حوالے کر دینا اللہ کے، یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بڑھیا ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ جب جواب دینے پر آؤ گے تو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، ہو جائے گا زیادہ، جب زیادہ ہو جائے گا تو الٹا آخرت میں تم پٹ جاؤ گے۔ تو کہنے لگے صاحب مگر بتیا تو آپ کی صحیح ہے، مگر کیا بتائیں نہیں کنٹرول ہو پاتا۔ ایسی بات کہہ دی منتظر صاحب نے کہ کیا بتائی برداشت ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ فرماتے ہیں سنو، ثم طریق العلاج فی ترک الانتقام، تو ابھی دل مانتا نہیں نا، تو اس دلہ کو سمجھانے کے لیے کیا کریں؟ کئی نقطے کہتے ہیں۔ نمبر 1، یتنبہ المرء الی سوء عاقبۃ الانتقام فی العاجل والآجل، پہلے تو اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ اس بدلے کا جو ہے وہ برائی دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں وہی مثال دہرا دیں کہ انہوں نے خالی ہم کو اتنا کہا تھا، منتظر صاحب نے، ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے چور، بدماش، بے ایمان اور 2-4 جملہ ایسا کہہ گئے جو ہم کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب پبلک بے یاری وسیع صاحب کی زبان ہے یاری، ان کو تو ہم بڑا شریف سمجھتے تھے، بتاؤ یار اتنی بڑی بڑی گندی ننگی پھوہر گاری اور مولانا ہوئے کہ اچھی خاصی عزت تھی، انتقام کے بدلے میں بے عزت ہو گئے۔ تو دنیا میں نقصان یہ ہوا کہ آبرو گئی، آخرت میں نقصان یہ ہے کہ عذاب ہوگا۔ صلوات، تو پہلے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ بدلہ لینے میں دنیا میں بھی نقصان ہے اور بولیے آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ 2، وَيَتَذَكَّرْ فَوَائِدَ تَرْكِهِ، اور اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ بابو منا بدلہ نہیں لوگے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ وَيَعْلَمْ، اور یہ بات اپنے دل کو سمجھاؤ کہ أَنَّ الْإِحَالَةَ إِلَى الْمُنْتَقِمِ الْحَقِيقِ أَحْسَنُ وَأَوْلَى، کہ اس منتقم حقیقی کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ وَأَنَّ انتقامہ اشد و اقویٰ، اور اس کا بدلہ زیادہ دمدار ہے اور زیادہ شدید ہے۔ ثم یتأمل فی فوائد العفو و فضیلتہ، اور پھر غور کرے کہ معاف کرنے کے فضائل کیا ہے، معاف کرنے کے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی مجلسوں میں کہتے ہیں جب ایک دم خوب مصائب چلتا رہتا ہے نا، اجرکم بولیے علی اللہ،
کیا مطلب ہوا اس جملے کا اجرکم علی اللہ؟ اس کا اجر اللہ دے، اس کا اجر اللہ پر، اللہ دے نہیں، اس کا دے کا مطلب تو ریکویسٹ ہو گئی نا. اجرکم علی اللہ، جاؤ اس کا اجر اللہ کے اوپر، مطلب اللہ کے ذمہ بقایا، یہی نا مطلب ہوا، جی جی اللہ کے اوپر بقایا ہوگا. بولیے دنیا میں کسی کا بقایا اللہ کے اوپر نہیں ہے. ہمارے کہنے سے تھوڑے اللہ میاں آپ کے قرضے دار ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے صاحب ہم گئے تھے کوڑائی مجلس، مولانا نے کہا اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر اللہ کے اوپر، تو دیو اللہ میاں. اللہ میاں کہیں گے ہم کونوں وسیع حسن کے بسائے ٹکائے ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم تم کو دیں گے؟ تو یہ نہیں ہو. مگر حدیث کہتی ہے ایک آدمی ہے کہ جس کا بقایا اللہ کے اوپر ہے. وہ کون ہے؟ صلوات بر محمد. ایک آدمی ہے. ہمارے کہنے سے تو اللہ با بقایا ہوگا نہیں، لیکن اگر اللہ خدا کہہ دے کہ تورے لوگ کا ہمارے اوپر بقایا ہے، تو اللہ ہے بھائی، جس کا چاہے اپنے اوپر بقایا مان لے. تو اب یہ کہتے ہیں سنو معاف کرنے کی فضیلت. انہ ینادی منادین یوم القیامہ، قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کا اللہ کے اوپر اجر ہے، بقایا ہے، وہ کھڑا ہو جائے. روایت کہتی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. مجلس کا اتنا ثواب ہے لیکن مجلسوں والے کوئی ذاکر واکر کھڑا نہیں ہوگا. فلا یقوم الا العافون، قیامت میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ میاں دیو ہمارا بقایا ہے، الا العافون، سوائے معاف کرنے والوں کے. صلوات. اب سمجھے آپ معافی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. سوائے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ اب روایت کہتی ہے پتہ نہیں تم کو قرآن میں کیا ہے. سورہ مبارک شورا آیت نمبر 40-42 جا کے پڑھیے گا کہ قرآن کہتا ہے فمن عفا و اصلح، یہ آیت ہے اتنی، فمن عفا و اصلح، جو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواتے ہیں، فاجرہ علی اللہ، ان کا اجر خدا کے اوپر ہے. تو جو دوسرے کو معاف کرے اس کا بقایا اس کے یہاں، جو برادری میں مصالحت کروا دے. اب یہیں سے سمجھیے کہ مصالحت کرنے والوں کا جب اجر اللہ کے اوپر ہے تو پھر فتنہ پھیلانے والوں کا حشر کیا ہوگا قیامت میں، جو ادھر کی ادھر لگا کے جھگڑا کرواتے ہیں. صلوات برما، بڑے بڑے ذاکر ایک طرف، بڑے بڑے جو ہے خطیب ایک طرف، بڑے بڑے شاعر ایک طرف، قوم میں صلح کروانے والا ایک طرف، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو جب اس کا اجر اتنا بڑا ہے تو جو ان کی ان سے یہ ماسٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے، منتظر تمہیں کاؤ کہات رہے کہ مولوی صاحب یہ ایک جملہ تمہاری زندگی بھر کی مجلس کو برباد کر دے گا، اتنا بڑا معاملہ ہے فتنہ پھیلانے کا، صلوات برما، یار کی وار کرنے کا. سمجھ گیا؟ لیکن اب ہاں اب اس پر آ جائیے. لیکن تو معافی کا بڑا مرتبہ ہے نا. تو تورا کا نام ہے حسن رضا نے ہم کو گریائی دیا، شریف آدمی ہے، ایک مثال ہے. ہم نے کہا بتاتے ہیں بیٹا، تم بھی کیا سوچو گے. پہنچ جلال پور کے ہیں نا، تو ہم پہنچ گئے جلال پور تھانے پر. کیا ہے؟ ہم نے کہا صاحب حسن رضا ہیں جعفر آباد کے، ان کے خلاف FIR کرنا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو گالی دیا ہے، یہ دیا ہے. وہ پتہ چلا کہ دروگوا ان کی جان پہچان کا رہا. کہنے لگا مولوی صاحب ہم جانتے ہیں حسن رضا اس ٹائپ کے نہیں ہیں، یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بھی 500 گانجا لگا کے تم کو اندر کر دیں گے. تو وہاں سے منہ پٹائے کے چلے آئے. اب کیا کریں، ایک آدھ دو ٹھو پکڑا جو ہے جان پہچان نیتا کے. اکبر پور پہنچے SP صاحب کے یہاں، معلوم ہوا وہاں بھی ان کی جان پہچان نکل آئی. وہاں سے بھگائے گئے. ہم کہے چلو فیض آباد. وہاں صاحب DIG صاحب کے یہاں پہنچ گئے کہ صاحب آپ کے تھانے دار نہیں سن رہا ہے، SP نہیں سن رہا ہے. بات کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہے. کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں. کل کہہ کے تھک کے ہار گئے، ایک ٹھو FIR نہیں کروا پائے. ہم نے کہا یار اب کیا کریں، چھوڑو ختم کرو. لیکن اب کونے منہ سے ختم کری، یہ بھی تو ہے نا. دیکھیے میں بالکل عام لوگوں میں جو ہوتا ہے، تب تک مل گئے یہ ماسٹر صاحب. کہنے کیا مولوی صاحب بلا وجہ اپنی بے عزتی کراتے ہیں، چھوڑیے
ہم نے کہا مار صاحب ان کو ہم بخشتے تو نہ، ان کی تو ہم جو ہے وہ چھٹی دودھ یاد کرا دیتے ہیں، مگر آپ کو اتنا مانتے ہیں ہم کہ آپ کی بات نہیں کٹے گی، چلو معاف کیا کہ تو ہمارا جیرے جانا تھا کیسے معاف کیا، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، مگر صاحبی بات پورے جلال پور میں مشہور ہو گئی، واہ بھائی واہ، مولانا نے ایک زبان کہا جو ہے وہ اطہر اعجاز صاحب نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، ہم خوش۔ ہم نے پڑھ رکھا تھا کہ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو کسی کو معاف کرتا اس کا اجر اللہ کے اوپر، تو وہاں گئے صاحب کل معاملہ میں تو گڑبڑ نکل گیا، ہمارے مجلس پڑھی تو اس میں تو یہ کیا کل گڑبڑ نے، ہم کہے یار اب کیا کریں، تب تک یاد آیا معاف کرنے کا اجر تو ہے، ہم نے کہا اللہ میاں حسن رضا کو معاف کیا تھا ہم نے، اللہ نے کہا عیسیٰ ہے، وہ جلال پور والے خوش ہو گئے معافی سن کے، ہم کو کل پتا ہے کہ تم نے کیسے معاف کیا ہے، ہمارے یہاں ایسی معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو مجبوری کی بنیاد پہ کی جائے، ہم نے کہا تب کا معافی وہ قابل قدر ہے جہاں بدلہ لینے کی طاقت ہو اور انسان معاف کر دے، صلوات بر محمد اور فرما رہے ہیں تو چنانچہ پیغمبر کی حدیث، اب یہاں سے جلدی جلدی سنیے آپ، پیغمبر فرماتے اول الناس بالعفو، سب سے زیادہ معافی کا حقدار کون ہے، اقدرہم علی العقوبہ، جو انتقام لینے پر زیادہ قدرت رکھتا ہو، اس کے اندر زیادہ معافی کا حق بنتا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے، فرماتے ہیں کن عفوا فی قدرتک، طاقت کے باوجود معاف کرو، جوادن فی عسرتک، تنگی کے باوجود سخاوت برتو، مؤثرن فی فاقتک، فاقہ ہو رہا ہو اس کے باوجود دوسرے کا پیٹ بھر دو، تکمل لک الفضائل، تب فضیلتیں تمہارے لیے اکٹھا ہوں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اسی لیے مولا ہی فرماتے ہیں عند کمال القدرہ تظہر فضیلت العفو، جب قدرت پیک پر ہو، پاور، اس وقت معاف کرنا، تب فضیلت عفو کی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے چیز چاہے جیسی ہو، تھوڑا سا میک اپ کر دو اچھی لگنے لگتی ہے نا، جیسے ہم کو تو آپ لوگ روز دیکھتے ہیں، تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ممبروا پہ نہ اتنا اچھے لگتے ہو جتنا قاعدے کے میں ٹیبیا میں لاگت ہو، آپ لوگوں کو یہ ٹی وی میں کیوں ہے، ٹی وی میں ایسا ہے کہ شکلیہ تو یہی ہے نا، چہرہ تو بدلا نہیں، لیکن جب وہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بیٹھال کے وہ ڈبہ لے کے آتے ہیں، وہ مرزا صاحب ان کا نام ہے، وہ پورا عورتوں کی طرح میک اپ کرتے ہیں، ہاں یہاں پاؤڈر، یہاں وہ ایک آدمی سامنے سے دیکھا کرتا ہے، اے یہاں زیادہ چمک آ گئی تو کم کرو، اب ہم مجبور ہیں، سمجھ گئے آپ۔ تو ایک دن جب وہ میک اپ ویک اپ ہو گیا تو لڑکوں نے فوٹو کھینچا وہیں، تو ہم کہ یار میرے گھروں بھیج دے، وہ دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک لاگتے ہیں، صلوات پر محمد، سمجھ گیا وہ، ہاں اس لیے کہ مرد ہو چاہے عورت، نہ اس کو اپنا شوہر اچھا لگتا ہے نہ اس کو اپنی بیوی، سب کو دوسرے کا اچھا لگتا ہے، اس لیے روایت کہتی ہے خالی عورتیں کے چکر میں نہ رہو، خود بھی تھوڑا بن ٹھن کے رہو تاکہ اس کی نگاہ تمہارے اوپر ٹک تو سکے، معلوم ہے دور سے گندھار ہے، اس کے بعد کرو بیوی کچھ سمجھتی نہیں، اپنے کو تو قاعدے سے رکھیے خاص صاحب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہر چیز وسیع حسن جیسا بیتکا آدمی بھی تنی پاؤڈر ووڈر لگائے دو تو شکل، تو کوئی بھی چیز زینت کرنے کے بعد خوبصورت ہو جاتی ہے، چنانچہ اب فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد، العفو زین القدرہ، طاقت کی زینت معاف کرنا ہے، طاقت پاور کی زینت کیا ہے، معاف کرنا ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیز پر واجب ہے، 9 چیزوں پر، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں جس پر زکوٰۃ نہ ہو،
واجب 9 چیزوں پر ہے. ہر چیز حتیٰ جو آپ کے پاس علم ہے نا اس کی بھی زکوٰۃ ہے. کیا حدیث کہتی ہے لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ العلم نشرہ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے. گھر بنوایا ہے کتنا لگا؟ کہیں 50 لاکھ. ہم نے کہا زکوٰۃ نکالو. اور یہ مولوی صاحب تب تو بہت ہو جائے 2.5% اگر ہوا. ہم نے کہا پیسہ نہیں دینا ہے کہیں کہیں. تب کیا ہے مکان کی زکوٰۃ؟ سنیے اسلام کیا سکھا رہا ہے. فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار بیت الضیافہ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. مکان کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. ہاں گھر بنوا رہے ایک ٹھو باہر لیٹرین باتھ روم کے ساتھ ایک ٹھو کمرہ بنواؤ کہ اگر کوئی بیچارہ پردیسی آ جائے ہوٹل میں رہنے کا پیسہ نہ ہو تو کم از کم تمہارے یہاں ایک رات ٹک سکے. لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الدار بیت الضیافہ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے. ویسے ہی فرماتے ہیں العاف زکوٰۃ القدرہ. طاقت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. العاف زکوٰۃ الظفر. کامیابی کی زکوٰۃ بولیے معاف کرنا ہے. ہو گئی. اب آئیے لیکن وہ والی معافی نہیں جو ہم نے حسن رضا کو کی تھی. نہیں، طاقت ہو. دنیا میں سب سے طاقت والا آدمی کون ہے؟ حتیٰ علی سے بڑھ کے، حتیٰ حضرت عباس سے بڑھ کے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے اللہ کے بعد؟ رسول اللہ. ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. ان کے ہاتھ میں تو پوری خدائی ہے نا. اس کے بعد جو لوگ بھی ہیں سب رسول اللہ کے نیچے نا. ان سے بڑا طاقتور نہیں ہے. ایک فرشتہ ہے، سنیے بہت مزیدار روایت ہے، کاٹ دیا میں نے ٹائم نہیں ہے، کہ جس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے فرشتے کا؟ جابیل. بس سمجھائی دی تھے. جابیل بنا ہے جبل سے. جبل مانے پہاڑ. تو ان کا نام جابیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ معین ہے پہاڑوں پر، اس لیے ان کا نام جابیل ہے. اب روایت کہتی ہے کہ اوحی اللہ تبارک و تعالی الی جابیل. اللہ نے جابیل پر وحی کی. کون ہے جابیل؟ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ. کیا وحی کی؟ انشق الجبال وانتہی الی امر محمد. نکلو پہاڑ سے اور جاؤ ہمارے پیغمبر کا کام دیکھو، بہت سب پریشان کر رہے ہیں مکے والے. فاتا، جابیل صاحب آئے. فقال انی امرت لک بالطاعہ. یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جوان کہاں ہیں آپ؟ فَإِنْ أَمَرْتَ أَنْهَا أَنْ أُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْجِبَالِ فَأَهْلَكْتُمْ بِهَا. آپ کہہ دیں صاحب تو یہ پورا پہاڑوے اٹھائے کے مکے والے پہ پھینک دیں، کل دب دبائے کے ختم ہی ہو جائیں. اس سے بڑی طاقت کسی کے پاس دنیا میں ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا. انما بعثت رحمتا رب اہد امتی، پالنے والے میری امت کی ہدایت فرما. فانہم لا یعلمون، یہ لوگ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں. تو جس کے پاس جتنی طاقت اس کے اندر اتنے برداشت. صلوات بر محمد. اور اس کی دو دنا چار والی ہے. دیکھیے آپ لوگ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، باڑھ آتی ہے نا، تو گومتی میں باڑھ آتے سنا ہوگا آپ نے، کیا کہتے ہیں گنگا میں باڑھ آتے سنا ہوگا. آپ کے قریب سے گھاگھرا گزر رہی ہے، گھاگھرا میں باڑھ آتے سنا ہوگا. تالاب پوکھری کو بڑھ کے جو ہے وہ گاؤں کے اندر گھستے سنا. آج تک سنا آپ نے سمندر میں باڑھ آ گئی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو ہم لوگ اتنے والے ہیں اس لیے ہم لوگوں میں باڑھ آ جاتی ہے. رسول اللہ سمندر ہیں، ان کے یہاں باڑھ نہیں آتی. صلوات پر محمد. سمجھنا. تو دوسری چیز نکل کے آئی کہ اس کا مطلب کہ جس کے اندر جتنا معافی کا جذبہ ہے اتنا گہرا ہے وہ آدمی، اتنا ہی اونچا ہے وہ آدمی. سمندر ہے وہ آدمی کہ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہے. اور آپ جب اپنے اماموں کی داستانیں پڑھیں گے نا، ایک یہاں میں اسی کتاب سے سناتا ہوں، پھر جیسا ٹائم رہا ویسے ہم چلیں گے. صلوات بر محمد. ہو ختم ہو گیا.
اب سنیے بہت غضب کی روایت ہے. یروى ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب كان بالمدینہ یؤذی ابا الحسن موسى الكاظم علیہ السلام یسبہ اذا رآہ ویشتم الامام علی. ایک آدمی تھا خلیفہ دوم کی نسل کا 7ویں امام کے زمانے میں، تو جہاں دکھ جائے امام کو وہاں وہ امام کو اذیت پہنچائے، الٹا پلٹا بولے. وَيَشْتِمُ الْإِمَامَ علی، مولا کو گالی بکتا تھا. العیاذ باللہ. اس پورے مجمع میں بتائیے کوئی برداشت کرے گا؟ تو فقال بعض جلسائہ، ایک دن امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو کلوز صحابی تھے اس میں سے بعض کہنے لگے دعنا نقتل هذا الفاجر، مولا بس آپ کہہ دیں مات ڈالیں اس کو، ختم ہی کر دیں اس کو. فنہاہم اشد النہی، مولا نے سختی سے منع کیا. وزجرہم اشد الزجر، سختی سے ڈانٹا. کیا مطلب ہوا؟ مت ڈالیں اس کو، خبردار، اسے کہا ہوگا. اس کے بعد ایک دن پوچھنے لگے کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ صاحب انہو یزرع بناحیۃ من نواحی المدینہ، مدینے کے باہر جو ہے، سمجھے جلال پور کے اگواں بڑھ کے رفیع گنج کے پاس کہیں اس کے جو ہے وہ فارم ہاؤس ہے، کھیتی کرتا ہے. بھائی ایک دن امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور چل دیے. دہجنا سمجھتے ہیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ کسی کے کھیت میں اگر آپ گھس جائیے تو کیا بولیں گے اس کو؟ تو لوگ کھیتی نہیں کرتے تو بتاؤ گے کیا؟ کھپسنا سمجھتے ہیں؟ صلوات، بات سمجھ گئے نا، لفظ چاہے جو. تو اب امام جو ہے اس کے کھیت کے بیچ سے میں سواری کے جانے لگے. تو ابھی آپ کا کھیت ہو اور ہم گاڑی گھسا دے اس میں تو کوئی بھی ہوگا چلائے گا نہیں چلائے گا، ہے نا؟ تو اس نے بھی وہی شروع کیا. اچھا ایک تو دشمن پہلے سے ارے صاحب سب خراب کر ڈالیے گا، لا تعتذر آنا، خبردار ہماری کھیتی برباد مت کرو. امام جیسے سن ہی نہیں رہے، چلے جا رہے ہیں. پہنچ گئے اس کے پاس، اور بے کا حال ہے سمجھے آپ. اس سے جو ہنس ہنس کے امام بتیا رہے، ابو پھولا جا رہا ہے، ہاں غصے میں اپنا پھولا جا. جیسا ہم وہاں تو تھے نہیں، کتابیں ہے. آخر میں امام نے پوچھا اس سے کم غرمت، کتنا لگائے ہو، کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ تو کہنے لگا 100 دینار، 100. حضرت نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے؟ تو جب آدمی کسی کے غصے میں رہتا ہے نا تو کس بتیوں پوری نہیں سنتا، وہ بگڑ گیا. انی لا عالم الغیب، ہم کو کوئی غیب آتا ہے، ہم کیا جانے کتنا مل جائے گا. امام نے کہا بھیا ہم نے کہا ہے کم ترجو، کتنے کی امید ہے، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ کتنا مل جائے گا؟ آدمی امید تو لگاتا ہے نا. کہنے لگا 200. حضرت نے ڈالا جیب میں ہاتھ، سلام اللہ علیہ، ڈالا حضرت نے جیب میں ہاتھ، نکالا تھیلی، اس میں تھا 300. کہنے لگے وہ جو تمہاری کھیتی ہے، جو امید ہے اللہ وہ دے. تو اب امام نے کہہ دیا تو دے گا، وہ تو پکی بات ہے. تو 200 اور 300 الگ سے لے لو، 500 ہو گیا. اب وہ تو ہکا بکا یار، ان کو ہم اتنا ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کے دادا کو ہم گالی پکڑ دیتے تھے، اور یہ آئے کہ الٹا جو ہے پیسہ دے رہے ہیں، اسے مسکرا کے بتیا رہے ہیں. تو بڑا شرمندہ ہوا. معروف جو ہے وہ سر اور چوم کے کہیں صاحب غلطی ہو گئی، صاحب معاف کہہ دیں. امام اپنا مسکرا کے سواری بیٹھے چلے آئے. اب امام جب آئے مسجد تو دیکھا وہ پہلے سے مسجدیم بیٹھا، صلوات بر محمد، پہلوائی سے بیٹھا، سمجھا. اور اس کے بعد جیسے ہی اس کی نظر پڑی امام کے اوپر، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. اب لوگ تو اس کو پہلے سے جانتے تھے، تو لوگ کہا بھی یہ کا یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کا
کہنے لگا وہ ہے جوان دیکھو. بالکل ٹھیٹ میں ترجمہ کر دیا ہم نے, جو دیکھو وہی ہے. اس کے بعد خیر امام چلے گئے گھر. لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ دعنا نقتل هذا الفاجر, مولا چھوٹ دے تو مت ڈالیے کا. حضرت نے ان لوگوں کو بلوایا, کہا اب بتاؤ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا تم لوگ جو چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ ہو گئی نا 40ویں منٹ میں مجلس آ گئی بتیاوت. تو پوری مجلس کا خلاصہ کیا ہوا کہ معاف کرنے میں دنیاوی فائدہ بھی ہے, آخرت میں کسی میں دم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کھڑا ہو کے کلیم کر سکے ہمارا بقایا ہے, مگر معاف کرنے والے کھڑے ہوں گے ہمارا بقایا ہے آپ کے اوپر. صلوات. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ چیز اب ایک اعتراض, بس 5-7 منٹ, ایک اعتراض. اے مولوی صاحب ممبر سے بڑی بڑی پھینکت ہو تو ہو رہے ہو گھرا میں تو کچھ ہو ہی. میں نے کہا نہیں سب کے گھر میں ہے, تو کتنا معاف کرت ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یار اگر ہم کہیں تب ہم سے پوچھو کہ ہم کتنا معاف کرتے ہیں. تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ شیطانی وسوسہ نکالے, آپ کے اندر بھی معافی کا جذبہ دے, ہم کو بھی معافی کا جذبہ دے انشاءاللہ. اسی لیے پڑھ ہی رہے ہیں, یہ تھوڑے پڑھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم کل کہہ چکے ہیں. یہ تو ہم امام کی بات نقل کر رہے ہیں. اب تورے لوگ میں دم ہوئے تو یہ پوچھو کہ ان لوگوں نے کتنا معاف کیا ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا جب ان کی زندگی پڑھو گے تو ایک تو 7ویں امام کی سنا دیا, دوسرے امام کا قصہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہاں شامی والا, وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھے امام باہر کی بات نہیں ہے, اپنے گھر کی بات ہے. بھائی بنی ہاشم ہے سب کچھ, مگر سب امام تھوڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے. تو اب اس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے چوتھے امام کو الٹا پلٹا کہنا شروع کیا, جس کو کہتے ہیں ہم لوگ زبان میں بدکچن ہو جانا. تو امام کی طرف سے تو نہیں ہوگی نا, لیکن وہ امام کو امام اپنا سنتے رہے, وہ بڑبڑا چلے گئے, خاندانہ کے تھے. چوتھے امام نے کہا کہ چلو اب ان کا جواب دے ہی دیا جائے. پبلک سمجھ نہیں پائی کہ امام کا کیا مطلب ہے. ارے یار چل دیکھیے امام کیسے جواب دیتے ہیں, سمجھے آپ. تو 2 جو صحابی خاص تھے وہ اس چکر میں شاید چلے گئے, دیکھیں امام آج ان کا جواب ملنے والا کیا دیتے ہیں. امام آئے, اور وہ آدمی خاندان کا ہے, باہر کا نہیں ہے. کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, کہیے ابھی تو جھگڑا کر کے آئے ہیں. کل امام نے فرمایا بھائی ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو کہا ہے اس کی 2 صورت ہے, یا تو آپ صحیح کہہ رہے تھے وہ باتیں ہمارے اندر ہیں, تو میں آیا ہوں کہ میں دعا کروں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے, اور اگر آپ غلط کہہ رہے تھے میرے اندر وہ باتیں نہیں ہیں تو پروردگار آپ کو معاف کر دے. کہ صاحب آپ تو معصوم ہیں صاحب, یہ سب شیطان کی بات تھی, ہمارے منہ سے نکل گیا, سارا عیب ہمارے اندر ہے, غلطی ہو گئی. یہ اس طرح معاف کرتے ہیں تب ہم سے کہتے ہیں صلوات بر محمد. اور سنا ہے آپ کو بڑا بننا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا. اب یہ چاہو کہ بدلو لے لو, لوگ توری عزتوں کریں, تو دونوں کام. بڑے بننا ہے تو معاف کرنا پڑے گا. رسول اللہ نے کیسے معاف کیا, اہل بیت نے کیسے معاف کیا. ایک صاحب تھے وہ بھی خندنی ایک تھے, تو چوتھے امام ہی کی بات ہے, تو اکثر رات کو ان کے یہاں جاتے, تھوڑا پریشان تھے, تو امام چلے جاتے تھے, چہرہ ڈھانک لیتے تھے, ڈھاٹا باندھ لیتے تھے. تو اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاویں جب وہ نکلے تو نکالتے تھے, کہنے کہ باؤ رکھ لو اس کو. کیا ہے؟ ارے آج کل پریشان ہو, رکھ لو ہماری طرف سے, ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی اور کے سامنے. جانتے الٹا وہ کیا کہتے تھے کہ بھیا اللہ اچھا رکھے آپ کو صاحب, پتہ نہیں کون ہے آپ, اس طرح ہماری مدد کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں ہمارے خاندان کے ہیں, اپنے کو امام کہتے ہیں, وہ صلہ رحم نہیں کرتے, وہ ہماری خبر نہیں. ابھی پوری مجلس سن چکے نا صلہ رحم کے اوپر, وہ صلہ رحم نہیں کرتے, وہ ہماری خبر. ایک کو بار امام نے نہیں کہا کہ بھیا جس کو کہہ رہے ہو میں ہی ہوں. جب حضرت کی شہادت ہو گئی نا
اور جب رکا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ ارے باپ رے باپ وہ کون تھا, میں نے کس کے ساتھ گستاخی کی. تب آئے کہ قبر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوڑتے تھے, صاحب ارے صاحب غلطی ہو گئی. تو وہ خیر ان کا اپنا مقصد. ہم آپ کو جو سمجھانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے, آئیے دعا کریں. پالنے والے ہر گھر میں پانچ بھائی ہیں نا, پانچوں انگلی برابر نہیں ہے تو پانچوں بھائی برابر. اچھا اگر پانچوں بھائی ایک جیسے ہو جائیں تو پانچوں کی ایک جگہ کی نہیں ہے. بقول شخص سے کہ یار ہم لوگوں کا خون ایک ہے نا, ان کے خون ایک تھوڑے ہے. ان کو تو اپنا شوہر دکھائی دیتا ہے, اپنا بچہ دکھائی دیتا ہے, بس ان سے کیا مطلب. تو سن لے ہو, اور بلکہ جو ہے پیٹھ پیچھے کمروا میں اپنی محرروا سے موری شکایتوں کہی دیا کر, تو خوش رہے. اس لیے کہ بیوی بچوں کو بھی ناراض کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہم لوگ آپس میں سمجھ لیں تو یہ چیز ہر جگہ ہے, ہر گھر میں ہے. لیکن کمال اس انسان کا ہے کہ ایسے ماحول میں رہ کے اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر کے چلا جائے. دنیا بھی آباد ہے, آخرت بھی آباد ہے. کہنے مولوی صاحب مگر اتنا زیادہ پورا 45 منٹ پڑھ ڈالو معافی پر, ابا ایک سوال کہہ لی تو پھنس جائیے. ہم نے کیا کل امام حسین نے حر کو معاف کر دیا, چلو مان لیتے ہیں. امام حسن نے بقول آپ کے شامی کو معاف کر دیا. امام کاظم کو یہ قصہ سنایا, چوتھے امام کو وہ قصہ سنایا, تو جناب فاطمہ نے کاہے نہیں معاف کیا؟ مولوی صاحب سمجھ کے پڑھا کرو یہ کل بات. جبکہ وہ سب مفیوں مانگنے آئے تھے. ادھر سے سلام کریں بی بی ادھر منہ پھیر لیں, ادھر سلام کریں بی بی ادھر منہ پھیر لیں. تو کیسی معافی جب فاطمہ نے نہیں معاف کیا؟ ان سے بڑھ کے کوئی ہے؟ پھنس گئے ہم لوگ. کہا نہ پھنسے نہیں ہیں, پھنسے نہیں ہیں. اگر فاطمہ کا اپنا مسئلہ ہوتا تو یقیناً معاف کر دیتی. ان کا اپنا جھگڑا ہی نہیں تھا, پھر کس کا تھا؟ کا جھگڑا تھا امامت علی کا, جھگڑا تھا ولایت علی کا, جھگڑا تھا خلافت علی کا. یہ خلافت واپس کر دیتے, ولایت امامت واپس کر دیتے, آ کے معاف کرتے. نہ معاف کرتی تب کہو ہتھیا بھی لوگے اور اس کے بعد جا کے معافی بھی مانگو گے. یہ کون سی معافی ہوئی؟ اللہ اکبر. چنانچہ بجائے معاف کرنے کے بلکہ بی بی نے تو اتنا اہتمام کیا کہ ایسا کر کے گئی کہ آخر تک کوئی گڑ بھی نہ پائے. ارے شروع کی بات رہ جاتے جاتے معاف کر دیا. کہا نہ ایسا کر کے جاؤں گے کوئی گڑ بھی نہ پائے. کیا؟ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے, علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اسما میرا بستر لگا دینا, تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا, اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آیا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی. آئے, غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا. بس یہیں سے 2-4 منٹ سن لیجئے. امام نے فرمایا ہلمو تزودوا من امکم, آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. روایت کا جملہ ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیها وضمہما الى صدرها ملیا. بندے کفن ٹوٹ گئے, بی بی نے ایک صیحہ کیا, دونوں ہاتھ برآمد ہوئے, آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین فرماتے ہیں جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے, زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی, علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو, فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. اللہ اکبر. بس 2-3 جملے اور ختم و دعا. دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ماسٹر صاحب, ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے نا, جب کہیں انتقال ہوتا ہے
ہاں جب کسی کے یہاں موت ہوتی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی مر جائے، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلک کے روتے ہیں، ہے نا، لیکن پھر تھک جاتا ہے آدمی، کام میں لگ جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، لیکن صبر ہو جاتا ہے، لیکن چاہے جتنی تھکان ہو، جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں ساری تیاری ہو گئی، رات کے وقت جب خاص خاص آنا شروع ہوئے، جیسے ہی مولا کی نظر سلمان پر پڑی، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا، سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا، سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کے رخصتی کے وقت نبی کے گھر سے زہرا کے ناقے کی نہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا، اے سلمان چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازہ نکلنے کے وقت پھر وہی بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر چیز غور کیجئے، دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لڑکا بمبئی سے آ رہا ہے، فلاں انتقال آج ہوا، کل شام کو مٹی ہوگی، چپ ہو جاتے ہیں روتے روتے نا، لیکن لاکھ وقت گزر گیا ہو، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسی چیختے ہیں سب، ہے نا، آدھی رات کا وقت ہے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں، امام حسین کو چیخنا چاہیے، عقلی بات ہے نا، لیکن مجبوری کیا ہے، غم تو کہتا ہے کہ چیخو، مگر حالات، اماں نے کہا ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، اگر روئیں گے آواز بلند ہوگی، سن لیں گے، شریک ہو سکتے ہیں، غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے نہ پائے۔ اب سمجھ گئے آپ، شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، بس آخری دو فقرے اور ختم و دعا، لاش آ گئی، جنازہ آ گیا، سب نے شرکت کی ہوگی، عورت کے دفن میں آپ نے شرکت کی ہے نا، ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے ہاں کتنے آدمی چاہیے، کم از کم اوپر 3 آدمی ہوں گے نا، ایک سرانے، ایک پائتی، بیچ میں اور محرم ہو، ہے نا، اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے، لیکن سناؤں آپ کو علی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور کہ مولا نے بچوں کی طرح اکیلے بی بی کی لاش ہاتھ میں لی۔ اب قبر میں کس کو اتار دیں، امام حسن کو، ہاں حسین کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لگتا ہے رسول اللہ اس مشکل کو سمجھ رہے تھے، 2 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت واپس کر دو، قبر برابر ہو گئی، بس آخری بات، جب حسن و حسین نہیں رو رہے تھے تو مولا رو سکتے تھے، ہاں، اور اگر مولا روتے تو ان بچوں کو کون سمجھاتا، لیکن جب قبر برابر ہو گئے اب تو کوئی ڈر نہیں ہے نا، روایت کہتی جب دفن کر چکے تو مولا قبر بی بی پر بیٹھ گئے، رخ کیا پیغمبر کی قبر مبارک کا، سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہیں، ابھی آپ کو آپ جانتے ہیں نا امام سے زیادہ دنیا میں کوئی صابر نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر سے باتیں کرتے کرتے اچانک مولا فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.